تو آپ کو جو بنیادی کتابیں ملیں گی، فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، بحر الرائق، کنز الدقائق، یہ جو بنیادی کتابیں جن کے جزیات فتاوی میں نقل کیے جاتے ہیں، جیسے آپ کو سنیوں کے دارالفتاء میں نظر آئیں گے، اگر آپ دیابنا کے پاس جائیں گے، ان کے دارالفتاء میں جا کر کے اگر آپ کتابوں کو تلاش کریں گے تو جیسے پہلے آپ سنی دارالفتاء میں آنے کے بعد کتابوں کو تلاش کرنے کے بعد ان کتابوں کی فہرست میں آپ فتاوی عالمگیری کو، فتاوی شامی کو پائیں گے، اسی طرح ان کے دارالفتاء میں بھی آپ کو فتاوی شامی بھی نظر آئے گی، فتاوی عالمگیری بھی نظر آئے گی، کنز الدقائق بھی نظر آئے گی، البحر الرائق بھی نظر آئے گی، المختصر یہ کسی بریلوی مکتبہ فکر کی کتاب نہیں ہے، بلکہ خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی کی اس کتاب کو آپ پڑھیں تو آپ نے اس بات کی وضاحت کی ہے، راتوں میں سب سے افضل رات آقا کونین کی ولادت کی رات ہے۔ کہا پھر اس کے بعد شب قدر افضل ہے، کہا پھر اس کے بعد شب معراج افضل ہے، کہا پھر اس کے بعد یوم یعنی شب عرفہ افضل ہے، کہا پھر اس کے بعد شب جمعہ افضل ہے، پھر اس کے بعد شب برات افضل ہے، پھر اس کے بعد شب عید افضل ہے، عید کی رات سے افضل، شب برات سے افضل، شب معراج سے افضل، شب قدر سے افضل، عید کی رات سے افضل، عرفہ کی رات سے افضل۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ حوالہ نہ ملے تو الحمدللہ ہم کسی ادھر ادھر کے علاقے سے آ کر کے یہاں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کی جسارت نہیں کر رہے۔ الحمدللہ آپ مرکز اہل سنت الجامعۃ الرضویہ انوارالعلوم تشریف لائیں، مدرسہ بھی یہی ہے، شہر بھی آپ کا ہے، ادارہ بھی آپ کا ہے، مسجد بھی آپ کا ہے، الحمدللہ خادم بھی آپ کا ہے، آپ آئیں، انشاءاللہ ہم کتابیں کھول کر کے دکھائیں گے۔ ہمارے علماء کا یہ اس بات پر اتفاق ہے، ساری راتوں کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن ساری راتوں سے بڑھ کر جو افضل رات ہے وہ آقا کونین کی ولادت کی رات شب بابرکت ہے۔